بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 11 جو نظم ہے آج عیدگاہ میں، تو اس کے لکھنے والے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ تو یہ والی نظم جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پوری پڑھ لی ہے، یہ بھی پہلی بات بھی جان پہچان جو شاعر کا تعارف ہے وہ بھی ہم نے کر لیا ہے، اور پوری نظم میں نے آپ کو پڑھ کر سمجھا بھی دیا ہے، مطلب اس کی تشریح کر دیا، ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور یہ ہم نے جو ہے معنی و اشارات یعنی الفاظ معنی بھی کر لیے۔ تو آج ہم مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مشق کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو اس میں جو ہے 8 سوالات ہیں، مطلب تو اس کے جوابات میں نے ریڈی کر دیے آپ لوگوں کے لیے، تو دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ پہلا سوال ہے ہمارے ملک کی تہذیب کیا کہلاتی ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے ملک کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے، یعنی ملی جلی تہذیب ہے۔ اس میں سبھی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں نا، تو اس تہذیب کو گنگا جمنی یعنی ملی جلی تہذیب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے نظیر کی مشہور نظموں کے نام لکھیے۔ روٹی کی فلسفی، بنجارا نامہ، آدمی نامہ، کلجگ وغیرہ نظیر کی مشہور نظمیں ہیں۔ تیسرا ہے خانقاہ اور مدرسہ میں دھوم کیوں ہے؟ خانقاہ اور مدرسہ میں عید کی وجہ سے دھوم ہے۔ شاعر نے جامع مسجد کی راہ کا حال کیا بتایا ہے؟ جامع مسجد کی راہ پر تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ لگاتار آ جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کیسی پوشاکیں پہنی ہیں؟ جواب ہے لوگوں نے سونے اور چاندی کے کام سے بھری ہوئی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں۔ گلرو کس کی طرح چمکتے پھرتے ہیں؟ گلرو مشتری کی طرح چمکتے پھرتے ہیں۔ عید کے صحن کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ عیدگاہ کے صحن کو شاعر نے صحن چمن کہا ہے۔ عیدگاہ ہے نا یہ، تو عیدگاہ میں سب لوگ ہیں تو عیدگاہ میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسا لگ رہا ہے نا کہ باغ میں الگ الگ رنگ کے پھول ہیں، اسی طرح چمن کھل گیا ہے، صحن چمن کا آنگن، ٹھیک ہے نا۔ 8واں سوال دیکھیے، شاعر کا دوست ہنس ہنس کر اس سے کیا کہتا ہے؟ شاعر کا دوست ہنس ہنس کر اس سے کہتا ہے کہ میاں نذیر آج عیدگاہ میں عید کے کس قدر مزے ہیں۔ تو اگلا سوال اب دیکھیے، یہ ہے مختصر جواب لکھیے۔ تو اس کے بھی جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے۔ دیکھیے جوابات میں آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیتی ہوں، تو آپ لوگ بس میرے جو ہے حوصلہ افزا کر دیا کریں، کیونکہ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو آپ لوگ پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور جو لوگ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے نذیر کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، یہ ہے نذیر کو عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں میلے، ٹھیلوں، پھلوں، پھولوں کی زندگی کی ضرورتوں اور چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے نظم میں کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل عید کی خوشی سے بھرے ہیں؟ لوگوں نے نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، سر پر نئی ٹوپیاں ہیں، چہرے پر خوشی کی چمک ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل عید کی خوشی سے بھرے ہیں۔ تیسرا سوال ہے لوگ ایک دوسرے سے کس طرح مل رہے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو ہنس ہنس کر چھاتی سے لپٹا کر خوشی سے مل رہے ہیں۔ ان میں امیر غریب کا، اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، چھوٹے بڑے سبھی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھیں، یہاں پر دیکھیے تلاش و جستجو۔ تو پہلا کویشچن ہے اس میں نظم سے 2 ایسے روزمرہ کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن کے معنی ہجوم یا بھیڑ کے ہوتے ہیں، یعنی جس کے معنی ہوتے ہیں نا بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے یہ لکھ دیا آپ کے لیے۔ پہلا ہے تانتا باندھنا، دوسرا ہے ٹھٹ کے ٹھٹ، یعنی لوگوں کا جو ہجوم ہے نا بھیڑ، تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ بول رہے ہیں اس کو۔ اب اگلا جو ہے اس نظم سے ایسے الفاظ یا فقرے تلاش کر کے لکھیے جو خوشی کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جس سے ہمیں خوشی کا اظہار پتہ چل رہا ہے نا، تو یہ بھی میں نے لکھ دیا۔ دیکھیے یہ رہا دوسرے کا، یہ دیکھیے جواب ہے گلشن سے کھل رہے ہیں، یعنی گلشن کی طرح کھل رہے ہیں نا، سب خوش ہیں تو کھل رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے دل باغ سب کے ہوتے ہیں فرحت سے، یہ پویم کی ہے نا، نظم کی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہ
اگلا وسعت میرے بیان کی درجہ ذیل اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. تو یہ بھی میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. بس آپ لوگ جو ہے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریے. دیکھیے اب یہ میں بند پڑھ رہی ہوں، مطلب یہ اشعار پڑھ رہی ہوں، اس کے بھی میں نے مطلب لکھ دیے ہیں. کچھ بھیڑ سی ہے بھیڑ کے بے حد و وہ بے شمار، خلقت کے ٹھٹ ہیں بندے ہر طرف ہزار، ہاتھی و گھوڑے بیل ورت و اونٹ کی قطار، غل شور بالے بھولے کھلونوں کی ہے پکار. تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ مطلب شاعر کہہ رہا ہے کہ عید کے دن عیدگاہ میں ہر طرف جو اس قدر بھیڑ ہے کہ لوگوں کا شمار کرنا مشکل ہے، یعنی گننا جو ہے مشکل ہے. لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہے گویا ہزاروں لوگ ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاتھی گھوڑے بیل رتھ اور اونٹوں کی قطار سی لگی ہوئی ہے، کیونکہ لوگ اسی پر چل کر آ رہے ہیں نا. تو ایک طرف بچوں کا شور غل ہے تو دوسری طرف کھلونے والوں کی پکار ہے. دکاندار بچوں کو کھلونے کے نام لے کر بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر ہے خاکے کی مدد سے مضمون مکمل کیجیے اور اسے مناسب عنوان دیجیے. تو آپ کو یہ پورا مضمون کی شکل میں لکھنا ہے. تو یہاں پر جو فل ان دا بلینکس تھا وہ میں نے بھر دیا آپ کو، لیکن ڈیٹیلنگ میں لکھنی ہوگی. تو آپ عنوان جو ہم نے دے دیا دیوالی، اور اس کو لکھ دیا ہے دیوالی روشنی کا تہوار ہے، گھر گھر روشنی کے دیے جلانا اور آتش بازی کرنا، بازاروں میں رونق بھیڑ بھاڑ، نئے کپڑے مٹھائیاں خریدنا، اپنے گھروں میں طرح طرح کے پکوان پکانا، گھروں کی سجاوٹ کرنا، لوگوں کو آپس میں ملنا اور مبارکباد دینا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو مضمون کی شکل میں چاہیے پورا، کیونکہ میں اگر اسی میں بناؤں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو اگر آپ کو مضمون چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا، میں دیوالی کا مضمون مطلب لنک میں ڈال دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے بنا کر اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مجھے لنک میں بتا دیجیے. اب یہ دیکھیے اگلا ہے لفظوں کا کھیل. لفظ مشتری سے ایسے الفاظ بنائیے جو ذیل میں دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ہوں. ہم معنی ہے نا سیم میننگ، سیم مطلب. مثال جیسے مٹھی کو مشت کہتے ہیں نا، تو مشتری میں سے مشت لیا انہوں نے. تو اب دوسرا لفظ ہے جیسے دیکھیے یہ گیلا تر ہوتا ہے نا، مشتری کا ہی تر ہو گیا. کھٹا ترش، دودھ شیر، روایت روایت کو ریت کہتے ہیں نا. تو یہ دیکھیے یہ میں نے لکھ دیا یہاں، دھیان سے آپ لوگ دیکھ لیں گے. اگلا ہے جو لغت کا استعمال کر کے ذیل کے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کیجیے. تو دیکھیے یہاں پر رخ، گلچین، گلقند، گل چاندنی، گلنار، گلستان. تو رخ کا مطلب ہے پھول جیسے چہرے والا. تو گل کا مطلب تو سبھی میں جو ہے پھول ہوتا ہے، اور گلچی کا مطلب ہوتا ہے مالی. گلقند یعنی گلقند جو بناتے ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا، گلاب کے پھول سے جو میٹھا اس میں ڈال کر بناتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں گل چاندنی، چاندنی کا پھول. گلنار ایک بہت ہی لال کلر کا پھول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلنار. اور گلستان جو ہے چمن کو کہتے ہیں، یعنی باغ کو کہتے ہیں گلستان. سرگرمی یا منصوبہ یعنی اس کو عملی کام یا پریکٹیکل ورک بولتے ہیں. تو یہ آپ کو کرنا ہے. پہلا سوال ہے منشی پریم چند کی کہانی عیدگاہ اپنے اسکول کی لائبریری سے حاصل کیجیے اور اسے دوستوں کے درمیان پڑھ کر سنائیے. تو یہ بھی میں نے اپنے جو ہے چینل پہ ڈال دیا، پلے لسٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے. اپنی زبان کتاب کا نام ہے، اس میں چیپٹر عیدگاہ ہے، اس کی پوری میں نے ریڈنگ کر دی ہے. اگر آپ کو چاہیے اس کی میں لنک بھی جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ لوگ اس کو بھی سن لیجیے گا. یہ کہانی منشی پریم چند کی کہانی عیدگاہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا عید کی تیاری موضوع پر گروہی گفتگو کیجیے. گروہی یعنی گروپ میں، یعنی عید کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں، یہ والا ٹاپک لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلا کویشچن ہے ہندوستان کے 5 بڑے تہواروں کے نام لکھیے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے. دیکھیے تہواروں کے نام، یہ دیکھیے عید، دیوالی، گرو پرب، کرسمس ڈے یعنی بڑا دن ہوتا ہے، اس کو بڑا دن کہتے ہیں، اور 5واں ہے ہولی. ٹھیک ہے، تو اور بھی کوئی سا بھی تہوار جو آپ کو اچھا لگے یا آپ کو محسوس ہو تو وہ لکھ دیں گے آپ. تو دیکھیے اگلا جو ہمارا عبارت آموزی، وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی بہن ہیں جن کے ملک میں مرد سے لے کے عورت تک اور بچے سے لے کے بوڑھے تک کوئی پڑھنے لکھنے سے خالی نہیں. کیا ان کے یہاں سب ایک ہی قسمت لے کے اترے ہیں؟ کیا ان کے بچے کنزین یا شوق یا قلندرے ہوتے ہی نہیں؟ ماں باپ نے یہ سمجھا تھا
کہ بیٹوں کی کمائی میں تو ہمارا ساجہ ہے، یعنی ہمارا حصہ ہے، اور بیٹیوں سے ہمیں کچھ لینا نہیں۔ آؤ جہاں تک ہو سکے بیٹوں کو پڑھائیں جو کل کو ہمارے بھی کام آئے۔ خدا قیامت کے دن کہیں ہم سے یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ تم نے بیٹیوں کو علم کی دولت سے کیوں محروم رکھا، ان کو بیٹوں کے برابر کیوں نہ عزیز سمجھا۔ ہم نے ان کو اس لیے نہیں بنایا کہ جیسی بے خبر اور انجان دنیا میں آئی ہیں ویسے ہی بے خبر اور انجان دنیا سے چلی جائیں، نہ خدا کو پہچانے، نہ اپنی حقیقت کو سمجھے، نہ دنیا میں آنے کا کچھ پھل پائیں، بلکہ ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ بھی مردوں کی طرح اپنی عقل سے کچھ کام لیں اور اپنی آدمیت سے کچھ فائدہ اٹھائیں، یعنی اپنی انسانیت کا، اپنی برائی بھلائی کو سمجھیں، اپنی دنیا اور آخرت سے خبردار ہوں، چھوٹے بڑے کا حق پہچانیں، اولاد کو تربیت کریں، بگڑے ہوئے گھر کو سنواریں۔ یہ کون نہیں جانتا کہ لکھنا پڑھنا بڑی چیز ہے، اور وہ ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی اولاد کا بھلا نہ چاہتا ہوگا۔ ہاں، جن کو خدا نے 4 پیسے کا مقدور دے رکھا ہے وہ جو چاہیں سو کر گزریں۔ آج شہر میں اتنی بات ہو جائے کہ لوگ بیٹیوں کے ان پڑھ رہنے کو عیب جاننے لگیں تو پھر دیکھو وہ کون سا گھر ہے جس میں لڑکیاں نہیں پڑھتی۔ جو محتاج سے محتاج ہوگا وہ بھی بیٹی کو 4 حروف ضرور پڑھوائے گا۔ یہ ساری مشکلیں ابھی معلوم ہوتی ہیں، پیچھے سب آسان ہو جائیں گی۔ جہاں قوم کی ساری لڑکیاں ایک دفعہ پڑھ گئیں پھر وہ اپنی اولاد کو آپ تعلیم کر لیا کریں گی۔ لڑکیاں ماؤں سے ہی تو پڑھیں گی۔ بچوں کی مائیں اگر اس قابل ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم کر لیا کریں تو اس ملک کے دن ہی نہ پھر جائیں۔ بیٹا کیا اور بیٹی کیا، بغیر ماں کی تعلیم کے کسی کو آدمیت نہیں لا سکتی، یعنی بغیر تعلیم کے انسانیت نہیں لا سکتا نا اپنے اندر۔ درجہ بالا اقتباس کو غور سے پڑھیں تو ہم نے پڑھ لیا اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ پہلا سوال ہے، مصنف کے نزدیک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیے جواب یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے بیٹیوں کو علم کی دولت سے کیوں محروم رکھا، ان کو بیٹوں کے برابر کیوں نہ عزیز سمجھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، اولاد کی تعلیم کے لیے کس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ اولاد کی تعلیم کے لیے کس کی جگہ ہم لکھ دیں گے؟ لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نا۔ لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی نا، بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو پورا سماج پڑھے گا۔ تیسرا سوال ہے، ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اب جواب دیکھیں یہ رہا، لڑکیاں ماؤں ہی سے تو پڑھیں گی۔ بچوں کی مائیں اگر اس قابل ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم کر لیا کریں تو اس ملک کے دن ہی پھر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گی تو ملک کے دن جو ہے پھر جائیں گے، یعنی ملک کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ اب اگلا جو ہے، لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر 15 سطروں کا ایک مضمون لکھیے۔ تو یہاں پر بھی ایک مضمون ہے، اگر آپ کو یہ والی مضمون بھی چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا کمنٹ کر کے، تو یہ مضمون میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی۔ اب اگلا جو ہے، لفظوں کا کھیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین کہلائے۔ اوپر دیے ہوئے جملے میں 2 بے کی ابتدا میں سین کا اضافہ کرنے سے وجہ کا ہم معنی لفظ بن گیا، یعنی سبب میں 2 بے ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے سین جوڑا، تو سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ، یعنی 2 بیٹیوں کی نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان جو ہے ذوالنورین کہلائے۔ اسی طرح ذیل کی خالی جگہوں میں مناسب لفظ بھر کر جملے دوبارہ لکھیے، یعنی میں نے لفظ بھر دیے، آپ اس کو لگا کر جو جملے دوبارہ لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، 2 گاف کے آخر میں نون لگانے سے آسمان کا ہم معنی بنتا ہے، تو 2 گاف کے آگے ہم نے نون لگایا آخر میں تو گگن بن گیا۔ 2 دال کی ابتدا یعنی شروع میں میم لگانے سے سہارے کا ہم معنی لفظ بنتا ہے۔ ہم معنی کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ والا۔ ٹھیک ہے نا، شروع میں نے 2 دال کے میم لگایا تو مدد بن گیا، مدد سہارے کا سیم میننگ ہے نا، ہم معنی۔ 2 لام کی ابتدا میں خے لگانے سے خرابی کا ہم معنی بنتا ہے، یعنی خلل ہے نا، 2 لام کے شروع میں ہم نے خے لگا دیا، خلل کا مطلب ہوتا ہے خرابی۔ 2 سین کے آخر میں تے لگانے سے کائل کا ہم معنی بنتا ہے، تو 2 سین ہے، اس کے آخر میں نے تے لگایا تو یہ بن گیا سست۔ ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد 2 رے کی ابتدا میں شین لگانے سے چنگاری کا ہم معنی لفظ بنتا ہے نا، تو شرر، شین لگایا شرر، تو شرر کا جو ہے مطلب جمع شرارہ بولتے ہیں نا،
شرارہ سنا ہوگا آپ نے، تو شرر جو ہے چنگاری کو کہتے ہیں۔ دو شین کے آخر میں میم لگانے سے چھٹا بنتا ہے، تو میم لگائے تو ششم، ششم کا مطلب چھٹا ہوتا ہے۔ دو بے کے آخر میں رے لگائیں گے تو شیر کا امانی یعنی ببر۔ دو دال کی ابتدا میں این لگانے سے ہنسا کا امانی بنتا ہے یعنی عدد، عدد کو ہنسا کہتے ہیں۔ دو شین کی ابتدا میں یعنی شروع میں قاف لگانے سے کھچاؤ کا امانی لفظ بنتا ہے یعنی کشش، شروع میں قاف لگا دیا، دو شین آگے۔ دو چے کے آخر میں الف لگانے سے ام کا امانی بنتا ہے یعنی چچا، ام کو جو ہے چچا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھیے یہ لکھا آخر میں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دنیا میں دکھ درد اور پریشانیاں بہت ہیں، اگر ہم کسی کی کوئی تکلیف دور کریں یا اسے خوشی دے سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چند طریقے یہ بھی ہیں، یہ خوش کرنے کے طریقے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان دے لیجیے گا اور دھیان سے سنیے گا اور اس کو عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کو خوشی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی کے دکھ درد میں ہم شریک ہو جائیں، ان کو خوش کر دیں، ہے نا، تو خوش کرنے کا طریقہ یہ دیکھ لیجیے۔ پہلا جو ہے کسی کو کوئی کامیابی ملے یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دینا، یعنی کوئی خوش ہو رہا ہے یا کسی چیز کی کامیابی مل گئی تو ہم مبارکباد دے دیں تو سامنے والا بھی جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کسی کو کوئی صدمہ پہنچے یا گھبرا رہا ہو تو اسے تسلی دیں، ہے نا، تسلی دینا چاہیے، یعنی ان کا دکھ جو ہے بانٹنے کے لیے ہمیں تسلی دینے والے الفاظ کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گا، آگے اگلی بار کر لیں گے، ہم اچھی طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے تسلی والے الفاظ بولنے چاہیے۔ تیسرا ہے کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا، یعنی نرم لہجے میں بات کریں، ہے نا، اچھی طرح سے بات کریں۔ چوتھا کوئی راستہ پوچھے تو اسے راستہ بتانا، کوئی ہمدردی، کوئی ہماری مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں، کوئی مدد کرے ہماری تو شکریہ کہہ دیں ہم، ہے نا۔ ہم سے کوئی کسی کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف پہنچے تو اس سے معافی مانگ لیں، یعنی ذرا سے بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ تو یہیں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اچھی لگ رہی ہیں تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ بچوں کا فائدہ ہو، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔